فرسٹ اپریل فول، جی ہاں، فرسٹ اپریل فول یہ وہ منحوس دن ہے جو اسکول و کالج میں رائج سازشی نظام تعلیم کی بدولت امت مسلمہ کی نسل نو میں سرایت کیا جا رہا ہے اور سرایت ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آئیے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ آخر فرسٹ اپریل فول کے پیچھے کیا ایسے حقائق ہیں جو آج امت مسلمہ کی نگاہوں سے پنہاں کر دیے گئے ہیں۔ آج جہاں کافروں کی اتباع مسلمانوں کے فکر و عمل میں دکھائی دیتی ہے، مسلمانوں کی وضاقتہ میں روز روشن کی طرح نظر آتی ہے، اور یہ تمام تر ادارے کافروں کی مرضی و منشا کے عین مطابق کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہاں یہود و نصارہ کے تہواروں کو منانے کا بھی پوری طرح بھرپور طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ تہوار مدر ڈے ہوں یا فادر ڈے، ٹیچر ڈے کے نام سے ہوں یا حلوہ نائٹ ڈے، یا پھر ویلنٹائن ڈے ہو، یا پھر فرسٹ اپریل فول ڈے، الغرض دین دشمنوں کی پیروی میں ہم آج اس قدر آگے قدم ب قدم اور شانہ بشانہ ملا کر چل رہے ہیں کہ ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں رہا کہ ہمارا دین اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، اور ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ ہمارے اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کفار کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ ہیں، اور ان آیات مبارکہ کے حوالے سے میرے خیال سے کوئی ایسی بات سمجھنے نہ سمجھنے کی نہیں رہ جاتی کہ جس میں واضح طور پہ ہمیں یہ اللہ رب العزت فرمان علی شان سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یہود و نصارہ اور اہل کفار تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو لوگ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان سے عزت حاصل کرنے جاتے ہیں؟ حالانکہ جو عزت تو ساری اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ آج مسلمان خود اپنا احتساب کیجئے اور دیکھیے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کے حکمرانوں کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ کفار کے مطالبات سر بسر تسلیم کرتے چلے جائیں گے، اور کفار کے مطالبات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان کے منصوبوں کے مطابق پورا عالم اسلام ان کا غلام اور محکوم نہیں بن جاتا، اور تمام اسلامی ممالک پر ان کی شیطانی تہذیب اور کلچر مسلط نہیں کر دیا جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ جب تک ان کے مذہب کے ہم لوگ تابع نہیں ہو جاتے، ان کے تہذیب کے متن اور فکر و عمل اور تعلیم کو اپنا نہیں لیتے، اور ان کے مرضی و منشا کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال نہیں لیتے، وہ پھر بھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ جب ہمارا رب تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے تو پھر ہم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جا بجا ہمیں کافروں کے سازشوں سے آگاہ فرما رہا ہے، مگر افسوس کہ آج ہم کافروں کی تعلیم پا کر کے ان کے ہر اس عمل کی پیروی وضاقتہ فکر و عمل ہمارے اندر اس طرح چھلکتی ہے کہ کوئی دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ وہی مسلمان ہے۔ اس پر اقبال کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے۔
اور اب خود غور کر لیجئے کہ آج ہم کافروں کو اپنا دوست نہیں بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ سمجھ رہے ہیں، جو ان کے ہر طرح کے فکر و عمل اور ان کے تہواروں کے ساتھ ان کے علم کو ہم لوگ اپنے لیے روشن تعلیمات سمجھ کے حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت واضح فرماتا ہے کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب جو جانوروں سے بدتر ہوں گے وہ ہمیں کہاں سے روشنی دیں گے؟ بہرحال ہم لوگ بات کر رہے ہیں 1 اپریل فول کی، تو اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ اس کے درپیش در پردہ کون سے ایسے حقائق ہیں جو آج مسلمانوں کو بالکل نظروں سے ہٹا کر کے آج کفر کے گپ اندھیروں کی طرف دھکیلا جلا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے اس سے پہلے کہ 1 اپریل فول کی حقیقت کو کھولا جائے، نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا، یعنی جس سے تو نے محبت کی ہوگی، قیامت کے روز تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میرے خیال سے اس حدیث مبارکہ نے ہر چیز کھول کر ہمارے سامنے عیاں کر دی کہ آج ہم کافروں کے ساتھ دوستی کے کس طرح کے تعلقات استوار کر رہے ہیں، اور روز قیامت کیا آج ایسا نہیں لگتا کہ ہم پھر جب ان کے تہوار، ان کی وضاقتہ، ان کی فکر و عمل اور ان کی تعلیمات اپنا رہے ہیں اور بخوشی اپنا رہے ہیں، تو روز قیامت ہمارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، ضرور سوچئے گا۔ تو آئیے 1 اپریل فول کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ کون سے ایسے حقائق ہیں جو آج مسلمانوں سے پنہاں کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ جب عیسائیوں نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ فوج کے گھوڑے گلیوں سے جب گزرتے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوتے تھے۔ جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا، تو انہوں نے گرفتار مسلمان جو مسلمانوں کا اس وقت فرما روا تھا کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلا جائے جہاں سے اس کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض افواج غرناطہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکے تو حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتے رہے کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے اور وہاں جا کر اپنے گلوں میں صلیبیں ڈال لیں اور عیسائی نام رکھ لیے تاکہ قتل نہ کر دیے جائیں۔ اب بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، بہت سے ابھی چھپ کر اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچی جانے لگیں اور پھر ایک منصوبہ بنایا گیا۔ پورے ملک میں اعلان ہوا کہ 1 اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ میں اکٹھے ہو جائیں تاکہ انہیں ان کے ملک میں بھیج دیا جائے، جہاں وہ جانا چاہیں چلے جائیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو خود ظاہر ہونے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے۔ الحمرا کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کر دیے گئے، جہاز آ کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے رہے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب غرناطہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ بڑی خاطر مدارت کے بعد 500 برس پہلے 1 اپریل کا دن تھا، یہی جو آج ہماری نسل نو ان
یہود و نصارہ کے سازشی نظام تعلیم اسکولوں کالج میں پڑھتے ہوئے ان کو اپنا رہی ہے۔ 1 اپریل فول، جی ہاں، یہی 1 اپریل فول کا دن تھا۔ مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے تکلیف تو ہو رہی تھی، مگر اطمینان تھا کہ چلو جان تو بچ جائے گی۔ دوسری طرف عیسائی حکمران اپنے محلات میں جشن منانے لگے۔ جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور جہاز وہاں سے چل دیے۔ ان مسلمانوں میں بوڑھے، نوجوان، خواتین، بچے اور کئی ایک مریض بھی تھے۔ جب جہاز سمندر کے عین وسط میں پہنچے تو منصوبہ بندی کے تحت انہیں گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا، اور یوں وہ تمام مسلمان سمندر میں اپنی نیند سو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا کہ ہم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو بیوقوف بنایا۔ پھر یہ دن اسپین کی سرحدوں سے نکل کر پورے یورپ میں فتح کا عظیم دن بن گیا، اور اسے انگریزی میں 1 اپریل فول کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ یہی 1 اپریل فول کے بیوقوف آج بھی عیسائی دنیا اس دن کے یاد بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے، اور لوگوں کو جھوٹ بول کر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں کے بٹن کھول لیں اور جھانکیں اور دیکھیں کہ ہماری نسل نو کیا وہ بھی عیسائیوں اور کافروں کے ساتھ مل کر کے اپنے ہی مسلمانوں کو جس طرح قتل و غارت کر کے مارا گیا اور پانی میں ڈبو کر مارا گیا، کیا وہ بھی ان کے اس جشن میں آج شامل حال تو نہیں؟ یقیناً آپ کو جواب مل جائے گا۔ اگر ایسا نہیں تو پھر غور کیجئے کہ آج اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں میں کیا پڑھایا اور لکھایا جا رہا ہے۔ ہماری بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے جو نور نظر ہیں وہ آج کیا سے کیا بنتے چلے